السلام علیکم 10 کلاس. آپ کا اردو کا چیپٹر چل رہا ہے پرستان کی شہزادی. مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا. بہت مزے کا ہے نا. نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیں. یہ باقی بہت مزے کا بہت امپورٹنٹ ہے. اس چیپٹر کا خلاصہ اکثر آ جاتا ہے اور اس کے سوال میں سے ایک سوال تو لازمی آتا ہے ہر دفعہ بورڈ کے ایگزامز میں، مارننگ ایوننگ دونوں میں. چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں. بے شک یہ چیپٹر لمبا ہے لیکن بہت آسان ہے. اس کو بس 1 سے 2 دفعہ آپ نے ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. لیکن آپ کو تھرلی ریڈنگ اس کی کرنی ہے. ریڈنگ کریں گے تو ہی آپ خلاصہ لکھ سکیں گے. اور پچھلے 2 ہفتے میں کسی نے بھی خلاصہ لکھ کے نہیں بھیجا. آپ نے خلاصہ ہر حال میں لکھ کے بھیجنا ہے، ورنہ پھر آپ کے لیے اپنے لیے پرابلم کریٹ ہو جائیں گی. آپ کو خلاصہ لکھنا بھول جائے گا بالکل کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے. تو کوشش کریں، وقت آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، فالتو ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں بیٹا. اللہ پاک نے آپ کو یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا. آسانیاں پیدا کرے اللہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر جب سکول کھلے گا تو پھر آپ کے لیے یہ پرابلمز زیادہ بڑھ جائیں گی. بہتر ہے کہ آپ ابھی سے سارے کام کریں. یہاں پہ آپ کی اس کی بیک ایکسرسائز رہ گئی تھی، مشق جس کو کہتے ہیں. مشق کے سوالات میں نے آپ کو کروا دیے. آج آپ کے مشق کی سوالات دوسرے والے ہیں جس میں ایم سی کیوز ہے، خالی جگہ ہے، میچنگ ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے ایم سی کیوز ہیں، یعنی درست نشان پر ٹک کا نشان لگانا ہے. سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ اور یہ والا ایم سی کیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر آتا ہے. اور اس کے مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی. بچے اکثر اس کا حاجرہ مسرور کرتے ہیں. حاجرہ مسرور کا یہ نہیں ہے سبق. آگے ہے قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کیا کرتی تھی؟ کان پکڑتی تھی. کیونکہ یہ بہت ایکسپرٹ تھی اپنے کام میں، تو باقی جو تھی درجنیں وہ ان کے سامنے پر نہیں مار سکتی تھی. پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا. کس کام کے لیے بلایا تھا؟ بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو. اگلا ہے سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، یعنی کھانے میں سب سے زیادہ پسند کیا تھا؟ پورن پلاؤ. آپ کو میں نے بتایا تھا وہ جو ہم گرین چنے ہمارے یہاں آتے ہیں سردیوں میں، اس کا جو پلاؤ بنتا ہے وہ انہیں بہت پسند تھا. پرستان میں پھلدار پودے کتنے بڑے تھے؟ یہ سوال بھی تھا. بالش بھر کے، بالش بھر یعنی 1 ہاتھ کے برابر. پھر ہے پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ ان کو ملے تھے جواہرات، وہ جو کنکر پتھر سمجھ کر راستے میں پھینک آئی تھی. آپ کے جملے ہیں، یہ بھی آپ خود بنائیں گے. اور چند ہیں، آنکھیں کھلنا، یعنی کسی چیز کے نقصان کے بعد کسی چیز میں آپ کو جب بہت زیادہ آپ استعمال کر لیتے ہیں چیز اور وہ بہت تھوڑی رہ جاتی ہے تو آپ کو پھر ایک دم آپ کی آنکھیں کھلتی کہ یہ ہم نے کیا کیا. بال بیکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ ہونا. کلیجے پر سانپ لوٹنا، حسد جلن کو کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ. اور سان قطع ہونا، حواس قائم نہ رہنا. عقل جاتی رہنا یعنی بڑھاپا. بڑھاپے میں انسان کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے. بڑھاپا آ جاتا ہے، عقل تھوڑی کم ہو جاتی ہے. آگے آپ کی میچنگ ہے کالم کی. منہٹا گردی، یہ میرا لائن کی وجہ سے بہت زیادہ وہ ہوا ہے، یہ ہے تباہی. منہٹوں نے بہت تباہی مچائی تھی دلی میں. میر صاحب جو تھے وہ بہت خوش مزاج تھے. بکر انڈا شہزادی جو تھی اس کے ساتھ کانڑا دیور یعنی کانا دیو ہے. بکر گدا ایک جن تھا. اور ہنر جو ہے اس کے ہنر کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی سیدانی بی کے. آگے آپ کی جو خالی جگہ ہے یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں ہی آتی ہے. ایک وقت تھا کہ ڈیش میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، قلعہ میں، محل میں، دربار میں. قلعہ میں سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ ڈیش اس کے والدین فوت ہو گئے تھے، تجارت میں خسارہ ہو گیا تھا یا بیوہ ہو گئی تھی. اگر آپ نے بیٹا ریڈنگ اچھے طریقے سے کی ہے تو ایم سی کیوز، خالی جگہ، میچنگ یہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. پھر بھی میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ سب بتا رہی ہوں. وہ بیوہ ہو گئی تھی. پھر ہے اس نے کہاروں سے کہا کمبختوں منہ سے کچھ تو ڈیش کہو، پھوٹو یا بولو. کچھ تو پھوٹو، پھوٹو کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پر. پرستان میں اسے ڈیش لے کر گیا. کون لے کر گیا تھا؟ جن لے کر گیا تھا جس کا نام تھا بکر گدا. اور آخری جو آپ کی بلینک ہے وہ ہے بادشاہ نے اسے ڈیش انعام میں دیے. کیا دیے تھے؟ زیورات، جواہرات یا ملبوسات؟ جواہرات دیے تھے. اچھے طریقے سے اس کی اگر ریڈنگ کی ہوئی ہے آپ نے تو آپ کے لیے یہ مشقی سوالات مشکل نہیں ہوں گے. یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے، سوال و جواب کے لیے، آپ کے خلاصہ کے لیے. تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے
کر لیجئے گا. اس کی ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. السلام علیکم.